میرا موت کا وقت قریب ہے۔ کہا مرنے سے تو انکار نہیں، لیکن میں آج کل ایک بڑے مہم کام میں لگا ہوا ہوں، اگر تھوڑی سی مہلت دے دے بعد میں مر لیں گے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ میں 2 چھوٹے چھوٹے یتیموں کی تربیت کرتا ہوں، یہ تھوڑا بڑا ہو گئے سمجھ جائیں، موت کو تو قبول کرنا ہے، آجو کے تو شراب چلا رہے گی۔ جب اللہ کی خدمت میں درخواست دی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی، اسی فرشتے کو حکم دیا جاؤ موسیٰ کو کہو اٹھائے اپنا عصا اور چلے دریا، آگے آگے فرشتہ پیچھے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام بغائے عصا کے کمار اس پانی پہ دریا پہ مارا، اور آپ جانتے ہیں عصائے موسیٰ کو اتنا بڑا معجزہ ہے، جب پانی پہ لگتا ہے تو نیچے سے دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جناب موسیٰ کے عصا کا معجزہ جو اللہ نے عطا کیا، اور یہ بھی آپ غور کریں کہ بحث ہے کہ وہ معجزہ فعل خدا ہے یا فعل معجز نما ہے، بڑی بڑی باتیں اس پہ علماء علم کلام نے بھی کی، اور خصوصاً ہمارے جیسے جو بیچارے اصلاً اس وادی میں قدم تو دھرا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا کچھ، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو فعل ہو گیا ہے معجز نما کا۔ محققین نے کہا دونوں کی طرف نسبت درست ہے، کیونکہ معجز نما کے ہاتھوں پہ ظاہر ہے تو کہہ سکتے ہو کہ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن فعل کس کا ہے اس میں غور کرنا، اور فرمایا اگر عصا سے اژدہا بننا فعل موسیٰ ہوتا تو ڈرتا کیوں؟ جو آپ کام کر رہے ہیں اسے ڈرے کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے معجز نما ہونا اور بات ہے، معجزے کو عطا کرنا کسی اور ذات کا کام ہے۔ قرآن مجید سید الانبیاء کا معجزہ ہے، اور جاودانی معجزہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر خدا کا معجزہ ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ کلام نبی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو جس کا کلام ہے میرے بھائی فاعل حقیقی معجزے کا وہی ہے، تو نسبت معجز نما کی طرف دینا لا ریب فیہ، لیکن فاعل حقیقی وہی ہے جو معجزے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ سبق پڑھے معصوم کی ذات پہ، چلو دریا پہ گئے عصا مارا، آگے چلو ایک پتھر کی چٹان نظر آئی، کہا اس پہ بھی عصا مارو، اس پہ عصا مارا، اندر سے ایک کیڑا جس کے منہ میں اس کی پسندیدہ خوراک، ارشاد فرمایا موسیٰ اب بتا پانی کی تہ میں پتھر کی چٹان کے اندر جو ذات ایک کیڑے کو اس کی پسندیدہ خوراک عطا کر سکتی ہے تیرے یتیموں کو بھلا دے گی؟
اللہ تشریف فرما ہے، فرمایا کہ انما الامور ثلاثہ، تین قسم کے امر ہیں اس دنیا میں، حلال بین رشد، ایک وہ حلال ہے جس کا حلال ہونا سب پہ واضح ہے، آپ بسم اللہ اس کو استعمال کرو، حرام بین غی، ایک وہ حرام شے ہے جس کی حرمت ہر ایک پہ واضح ہے، فرمایا تیسری چیز امر مشتبہ بینہما، مجھے نہیں پتا یہ شے حلال ہے یا حرام ہے، معصوم نے فرمایا قف عند الشبہہ، ہمارا شیعہ ہے تو مشتبہ کے قریب ہی نہ اوصیکم بالورع فی دینکم، حسن عسکری تمہیں وصیت کرتا ہے کہ فقط متقین بنو اور بنو، مشتبہ کے قریب ہی نہ جاؤ، پھر فرمایا والاجتہاد للہ، حسن عسکری تمہیں وصیت کرتا ہے جو کوشش بھی کرو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہاں اجتہاد سے مراد اجتہاد اصطلاحی نہیں، اس اجتہاد سے جو موجودہ اصطلاح اجتہاد سے ہم مجتہد لیتے ہیں، یہ بات کی اصطلاح ہے، معصوم کے دور میں مجتہد کو فقیہ کہتے تھے، کوئی طالب علموں والی باتیں بھی دے دور معصوم میں مجتہد کو فقیہ کہتے تھے، یہ اجتہاد مجتہد جو اب ہے یہ بات کی اصطلاح ہے، اس لیے حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اما من کان من الفقہاء، یہ نہیں فرمایا کہ اما من کان من المجتہدین، تو اس لیے اس روایت میں اجتہاد سے مراد مجتہد اصطلاحی نہیں، اس سے مراد ہے ہر کوشش کرنے والا، جو کوشش بھی کرو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو حرکت کرو جو سب کچھ کرو بالاجتہاد للہ، حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے شیعوں کو تمہاری ہر حرکت و سکون میں اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور سب نلو اوکھا کام یہ ہے، سب سے مشکل کام یہ کہ اول سے لے کر آخر تک للہیت سامنے ہو، نہیں بہت مشکل ہے، میرے بزرگ استاد کیونکہ کچھ وقت ان کے درس تفسیر میں گئے، آیت اللہ جوادی عاملی افضل اللہ فرماتے ہیں قتل ہونا آسان ہے لیکن نیت کو اول سے لے کر آخر تک للہ رکھنا مشکل، للہ رکھنا مشکل، ہم تو وہ ہیں جن کی نماز کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کی تقریروں کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پہلے اور انداز ہوتا ہے، بھائی جی کی یا شاہ جی کی واہ واہ کو دیکھتا ہوں، انداز ہی بدل جاتا ہے، انداز کا بدلنا یعنی شرک کی ابتدا، اے کرسی ایٹی سوکی نہیں، فرمایا نیت کو خالصتاً اول سے لے کر آخر تک رکھنا مشکل، قاتل ہونا آسان، پھر انہوں نے یہاں پہ روایت بیان کی، فرمانے لگے سید الانبیاء سرور پڑھے حضرت جہاد کر رہے ہیں، 7 صحابہ ہیں، ایک صحابی کی نگاہ مجاہد صحابی دشمن کافر کی سواری پہ پڑی، اور اس وقت سواریاں کیا تھی؟ یہی گدھے، خچر، اونٹ، آپ تو ہم نے مسلمانوں کی جنگ میں تو نہیں دیکھے، وہ تو ابرا لے کے آیا ہے، یہی کوئی سی سواریاں۔ اب مجاہد صحابی نیت بدلی، کہا کیوں نہ میں اس کافر کو قتل کروں،
اور اس کی سواری غنیمت میں لے. آقا تعریف فرماتے ہیں اس مجاہد نے حملہ کیا، مارنے کی بجائے مارا گیا. اب سید الانبیاء کے علم کا حضرت اس کی لاش سے گزرے، صحابی کی لاش سے جو جہاد کے لیے آیا تھا سید الانبیاء کے ساتھ. حضرت اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں ھذا قتیل الحمار، یہ میرا صحابی گدھے کی روح اس نے نیت بدلی تھی. زہرا کے بابے کو یہ بھی علم تھا اس نے نیت کی کیا. حجت خدا سے کہاں فرار کریں گے میرے بھائی؟ نیتوں سے بھی آقا ہے ھذا قتیل الحمار. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، او سرگودا سے چلا یہاں تک جاؤں، کوئی تبلیغ کے جملے کہوں، آپ کی واہ واہ دیکھی، نیت بدلی. آیا مسلمان تھا، مشرک ہو کے واپس کیا. ریا شرک کی پہلی دین ہے. الا وللہ الدین الخالص. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ خالص دین ہے، ذرا بھرا بھی ملاوٹ نہ ہو. بولے مدنیان کے ارشاد ہے بکسر العمل یا بکسر الزاد فإن الطریق بعید بعید وخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. امام فرماتے ہیں ڈھیر سارا زیادہ راہ اکٹھا کر لو، منزل بڑی طولانی ہے. اور لمبی مسافت کے لیے ڈھیر سارا خرچہ اکٹھا کر لو. پھر فرمایا وخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. اس عمل کو خالص کر اپنے اللہ کے لیے، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے والی ذات بصیر بصیر. ناقد نقود سے ہے، یہ پیسوں کو نقود کہتے ہیں عربی میں. ناقد ہوتا ہے اس کو چیک کرنے والا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے. تیرے اور میرے عمل کو جس نے چیک کرنا ہے بصیر بصیر. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں بڑا مشکل بل اجتہاد للہ. حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے اور میرے جیو جو بھی کام کرو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ذات کے لیے. قرب الہی جس کو آپ کہتے ہیں، قربتاً الاللہ. ہر حرکت و سکون قربتاً الاللہ. ایک لیڈی سوکھی نہیں. میں نے روایات میں پڑھا ہے وہ جیسی کی نمازوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی نیت ٹھیک ہو قبول ہو جائے، کسی کا رکوع درست ہو قبول ہو جائے، کسی کا قیام قبول ہو جائے، کسی کا سجدہ قبول ہو جائے، کسی کا ذکر قبول ہو جائے. کوئی حصہ قبول ہوگا جو اس کے لیے. میرے بھائیو بتاؤ یہ ہم تو پتہ نہیں مجلس میں کس کے لیے پڑھتے ہیں. خدا درجات بلند کرے علامہ عباس صاحب قبلہ آل اللہ مقام الشریف. یقین کرو کہاں سرگودا میں بیٹھے تھے مولانا غلام جعفر صاحب قبلہ خدا ان کو صحت سلامتی دے. تو قبلہ جاتے تھے تو مجھے بھی بلا لیتے تھے ساتھ ہی میں مقدس صاحب میں. تو ادھر کہنے لگے او مولانا ظہور خان، ہم جو باصطلاح علماء حق کا، یہ لفظ انہوں نے کہا باصطلاح، ہم جو باصطلاح علماء حق کا ہیں، ہم بھی مجلس مشرکانہ پڑھتے ہیں. میں دولت قوم سے آیا ہوا تھا، چونک گیا کہ کیا فرما رہے ہیں.
فرمانے لگے گھر سے چلتے ہیں نا تو نیت ہوتی ہے کچھ تبلیغ ہو جائے گی، کچھ روٹی مل جائے گی، یہ کچھ تبلیغ اور کچھ فیس، یہ شرک نہیں تو کیا؟ تبلیغ بھائی روٹی تو اس نے اور اپنی چڑی جتنا بھی عقیدہ مولوی کا اللہ پہ نہیں، پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ انتھی چڑیا کہتی ہے خلقتنی فرزقنی، مجھے یہ بھی توفیق نہیں، پھر وہ عطا کرتا ہے تو الحمدللہ الذی لا ینسانی، سب تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ اندھی چڑی کو بھی بلایا تو نہیں۔ اجتہاد للہ۔ تیسرا بطول سجودکم، حسن عسکری علیہ السلام کے شیعوں، امام فرماتے ہیں میرے شیعہ ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ کو کرو۔ ہمارے تو مسجود بھی ڈھیر سارے بن گئے۔ قرآن کی آیت تھی کہ ان المساجد للہ، یہ سجدے والی جگہ اسی کے لیے مختص ہیں اور جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیشانی پتہ نہیں کہاں کہاں ٹک رہی ہے، کس کس کی چوکھٹ پہ ٹک رہی ہے۔ روایت میں ہے فقہ اہل بیت کا قانون ہے کہ کوئی چوری کرے تو اس کی یہ انگلیاں کاٹ دو چاہو، برادری کے کلائی سے، کوئی کہتا ہے ادھر سے، کوئی کہتا ہے ادھر سے۔ معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا یہ 4 انگلیاں، معصوم سے کہا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہا یہ ان المساجد للہ، کیونکہ یہ ہتھیلی جو ہے نا سجدے میں ٹکنی ہوتی ہے، جو چیز سجدے میں ٹکنی ہے اس کو کاٹنے کا تجھے حق نہیں۔ یہ فلسفہ معصوم نے بیان کیا، فضلات شریف ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ پریشانی وہاں ٹکے جہاں اس کے خالق نے حکم دیا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں علم پہ سجدے، شبیہ علم ہے اس پہ سجدے، شبیہ ذوالجلالہ کے قدموں میں سجدے، پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے۔ میرے بھائی تو علم کو کہتا ہے، فقہ اہل بیت میں تو یہ ہے علمدار کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ تو شبیہ کو سجدہ کر رہا ہے، خود معصوم کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ تاریخ میں واقعہ ہے، ایک عرب آیا جنگلی بدو کو اور سوسمار پکڑ کے دیا، کہا مجھے نہیں پتا کس طرح تم نے اشارے سے جان کے 2 ٹکڑے کیے، مجھے نہیں پتا تیرے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے کس طرح کلمے پڑھے، میں تو یہ جنگل سے سوسمار پکڑ کے لے آیا ہوں، یہ تیری اگر رسالت کی گواہی دے دے میں تیری رسالت کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، کہا نہیں جنگلی جانور ہے نس جائے گا، فرمایا نہیں میری رسالت کی گواہی دے کے جائے گا۔ اس نے چھوڑا سوسمار کو، فصیح عربی میں اس سوسمار نے اللہ کی توحید اور سید الانبیاء کی رسالت کی گواہی دی۔ جب اس عرب نے یہ دیکھا سید الانبیاء کی طرف جھکا، پاؤں میں سجدے کرنے لگا، فرمایا خبردار، اگر شریعت محمدیہ میں کہیں سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ شوہر کو عورت سجدہ کرے، لیکن چونکہ جائز نہیں میں اس کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ سید الانبیاء کو سجدہ جائز نہیں، تو کہاں کہاں بھٹک رہا ہے،
سلسلہ پڑھتے رہیں گے. بزرگ تشریف لائے ہیں میرے بھائی حفظہ اللہ. میں زیادہ مزاحم نہیں، اختتام کی طرف جاتا ہوں. بہت لمبی ہے حضرت کی یہ وصیت. حضرت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَلِدَ فِي دِينِهِ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَصَدَقَ حَدِيثًا وَحَسَّنَ خُلُقًا وَقِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ. فرمایا اگر تم میں سے، تم شیعہ میں سے کوئی انسان کیا کرے، دین میں متقی اور ورع بن جائے، امانتیں ادا کرے، بولے تو سچ بولے، صدق حدیث بولے تو سچ بولے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو. جب یہ 4 صفتیں ہوں گی نا تو لوگ کہیں گے یار بندہ تو بڑا چنگا ہے، افسوس کہ ہے شیعہ. معصوم فرماتا ہے فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اس بات سے ہم اہل بیت بڑے خوش ہوتے ہیں. یسرنی ذالک، یہ چیز حسن اصلی کو بڑی پسند ہے کہ تم متقی بنو، ادائے امانت کرو، سچ بولو، سچ بولو، اچھے اخلاق اپناؤ. لوگ کہیں گے یہ افسوس کہ شیعہ ہے. ہمیں یسرنی ذالک، ہمیں یہ بات بڑا خوش کرتی ہے، اور ہم ایسے شیعہ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اس لیے آخر میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو. وَاكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ، موت کو زیادہ یاد کرو. یاد کرو گے غافل نہیں مرو گے. اور فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کو زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو قرآن مجید کو. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، اہل بیت پیغمبر پہ اور خود پیغمبر پہ صلوات پڑھو. فرمایا میری اس وصیت کو یاد کرو. استودعکم اللہ، او میرے جیو تم اللہ کے حوالے. لگتا یہ ہے شاید آخری ایام میں امام کا یہ جملہ ہے نا، یہ استودعکم اللہ بتاتا ہے کہ شیعو اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے. امام نے سلام دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، آپ اندازہ لگائیں نا 28 سب سے کم عمر ہے آپ کا یہ معصوم امام. 28 یا 29 سال، کتنی زندگی ہوتی ہے. عین شباب میں زہر دے دیا، اور زہر نے جب اثر کیا نا تو حضرت کے جسم میں کپ کپی جو ہے نا وہ طاری ہو گئی. امام غلام کو کہتے ہیں ذرا پانی اٹھا کے دینا. پانی اٹھا کے دیا، لیکن امام کے ہاتھوں میں اتنا راشا اور کپ کپی کہ پی نہ سکے. فرمایا او خیر ذرا کمرے میں چلا جانا، میرے بیٹے کو بلا کے. امام زمانہ بچپن ہے، 5 سال یا اس سے کچھ کم حضرت کی عمر ہے. آئے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا سید اہل بیتی اسقنی الماء، او میری اہل بیت کے سردار مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا. روایت میں ہے امام زمانہ نے اپنے دست مبارک سے